بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان اور اس کا شکر کہ اس نے ہمیں اس سال رمضان کے مہینے کو دیکھنا نصیب فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کرم سے ہمیں طاقت عطا فرمائی کہ ہم نے ماہ رمضان کو روزے عبادت میں گزارنے کی حتی الامکان کوشش کی۔ رمضان کے مہینے کے بعد شوال المکرم کا مہینہ آتا ہے، اور روزہ چاہے وہ رمضان کے مہینے کا ہو، چاہے وہ رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں نفلی روزہ رکھا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ رمضان کے اندر چونکہ روزے رکھ کر ہماری روزوں کی ایک عادت بن جاتی ہے، ایک روٹین بن جاتی ہے، تو اس اعتبار سے شوال المکرم رمضان کے بعد جو مہینہ آتا ہے، اس کے اندر احادیث مبارکہ میں 6 روزے رکھنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور اس فضیلت کو ماہ رمضان میں ہم روزہ رکھنے کی جو ہماری عادت تھی اور جو ہماری روٹین تھی، اس کے مقابلے میں شوال المکرم میں 6 روزے رکھنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ حدیث مبارکہ کے اندر اس شوال المکرم کے مہینے میں روزہ رکھنے کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے وہ کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم 6 روزے رکھنے میں کامیاب ہو جائیں، تاکہ ان 6 روزے رکھنے پر جو احادیث مبارکہ میں ثواب بیان کیا گیا ہے اسے حاصل کرنے میں ہم کامیاب ہو سکیں۔ عوام اسے شش عید کے روزے بھی کہتی ہے، یعنی 6 روزے۔ احادیث مبارکہ میں اس کی کیا فضیلت آئی ہے؟ کئی کتابوں میں، مسلم شریف، ابو داؤد شریف، ترمذی شریف اور بھی کئی کتابوں کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ اللہ پاک کے آخری اور پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے، پھر ان کے بعد 6 دن شوال کے روزے رکھے، تو ایسا ہے جیسے اس نے زمانے بھر کے روزے رکھے۔ یعنی رمضان کے روزے رکھے، اور رمضان کے بعد جو اگلا مہینہ آتا ہے شوال المکرم، اس کے اندر اگر روزے رکھے، 6 دن کے روزے رکھے، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ گویا کہ وہ ایسا ہے کہ جیسا کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ اسی طریقے سے نسائی شریف، ابن ماجہ شریف اور کئی کتابوں میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے عید الفطر کے بعد، جس کو میٹھی عید بھی کہتے ہیں، جو بھی گزری، جس نے عید الفطر کے بعد 6 روزے رکھے، تو اس کے لیے پورے سال کا روزے رکھنے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اب وہ پورے سال کے روزے رکھنے کا ثواب کیسے لکھا جاتا ہے؟ وہ اس طرح کہ جو ایک نیکی کرے گا اسے 10 ملیں گی، تو رمضان کے روزے 10 مہینے کے برابر ہو گئے، اور ان 6 دنوں کے بدلے میں 2 مہینے، تو اس اعتبار سے پورے سال کے روزے رکھنے کا اسے ثواب عطا کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث مبارکہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اس امید پر کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان 6 روزے رکھنے کی سعادت عطا فرمائے۔ اللہ پاک کے آخری اور پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے، پھر اس کے بعد 6 دن شوال کے روزے رکھے، شوال کے مہینے میں روزے رکھے، تو گناہوں سے ایسا نکل گیا، گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا۔ یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو گویا کہ وہ گناہ گار نہیں ہوتا، کوئی گناہ نہیں کیا ہوا ہوتا، گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ تو جس نے رمضان کے بعد اس مہینے شوال میں 6 روزے رکھے، تو اللہ تبارک و تعالی اسے گناہوں سے ایسا پاک فرما دیتا ہے جیسا کہ یہ اس دن گناہوں سے پاک تھا جس دن یہ اپنی ماں کے پیٹ سے جنا گیا۔ تو اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، محترم سامعین، ابھی کچھ دن باقی ہیں۔ اگر ہم کوشش کر کے، کوئی عذر نہ ہو، کوئی مرض نہ ہو، اگر ہم کوشش کر کے 6 روزے رکھنے میں کامیاب ہو گئے، تو اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ یہ جو ہم نے فضیلت سنی، اس کے اندر ہمارا بھی حصہ شامل ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ماہ رمضان میں جو ہم نے عبادت کی اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہر مہینے میں حتی الامکان جتنا ہو سکے روزہ رکھنے، اور بالخصوص شوال کے مہینے میں اللہ تعالی ہمیں 6 روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔